السلام علیکم دوستوں، میں لائی ہوں آپ کے لیے آج کی اس ویڈیو میں حلال رزق اور حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ۔ چلیں جی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ جواب میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو میں آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی، پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام کیا۔ آپ نے لوگوں سے بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بہت بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں اور دوسری علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت مصر کے جو بادشاہ تھے وہ بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متقید تھے، وہ بھی امام صاحب کے ساتھ استقبال کے لیے چلے آئے۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت امام احمد بن حنبل وقت مقررہ پر پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو لے کر گھر پہنچ گئے اور ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک اس طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کئی روز کے بھوکے ہوں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر کھاتے رہے وہ کھانا۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں، مگر یہ تو ہو پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں میں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چہم گوئی ہونے لگی، لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے رات کے وقت کا آرام کرنے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے ایک مسلح بچھا دیا، مسواک رکھ دیا، استنجے کے لیے ڈیلے اور پانی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھی لا کر رکھ دیا تاکہ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس زمانے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ایک عام معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ بچائے کہ آج ہمارے زمانے میں یہ افسوسناک ماحول ہو گیا ہے کہ صبح 8 بجے اور 9 بجے اٹھنا ہمارا عام معمول بن چکا ہے، اور کئی لوگ تو اس سے بھی تاخیر سے اٹھتے ہیں، اور جو علماء اور صالحہ لوگ تھے وہ تو رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں اس کمرے میں آ گئیں تو وہاں دیکھتی ہیں کہ پانی کا لوٹا ویسے کا ویسا پانی سے بھرا ہوا ہے، نہ مسواک استعمال ہوا ہے، نہ ڈیلے استعمال ہوئے ہیں، نہ وضو کے لیے پانی استعمال ہوا، سب کچھ جیسا تھا ویسے کا ویسا رکھا تھا۔ اب ان کے دل میں یہ شبہ ہوا کہ شاید رات کو چونکہ زیادہ کھا لیا تھا اس لیے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی ہوگی۔ جبکہ فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ تو بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر رات کو انہوں نے کھانا بھی خوب کھایا، رات کو ہم نے ان کے وضو اور استنجے کے لیے پانی اور ڈیلے رکھے تھے وہ بھی استعمال نہیں ہوئے، معلوم ہوا کہ رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تشویش ہوئی، لہٰذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کھایا، اور جس کمرے میں آپ کے لیے سونے کا انتظام کیا تھا اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کے لیے کوئی جو چیز رکھی گئی تھی وہ بھی استعمال میں نہیں آئی۔ کیا بات ہوئی؟ آپ پہلے تو ویسے نہیں تھے، کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا
जिस वक्त मैंने इस कमरे में आकर कदम रखा तो मैंने देखा इस खाने के हलाल और तीब होने की वजह से वो कमरा नूर से चमक और चौंध हो रहा है, और ये देखा कि आसमान से लेकर इस दस्तरखान तक अनवार की बारिश हो रही है। जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो मैंने सोचा कि शायद इससे ज़्यादा हलाल और तीब खाना मुझे ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, लिहाजा जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको खाया जा सकता है खा लिया, इसलिए कि इस खाने का ज़रा ज़रा ईमान को और दिल को रोशन करने वाला है। इसलिए मुझसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाया जा सकता था मैंने खा लिया, और मैंने ये नहीं देखा कि कौन कितना खा रहा है और कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जहाँ तक मुझ में खाने की सकत थी मैं खाता गया, और फिर हलाल खाने से बदहज़मी भी नहीं होती बल्कि वो सरीउल हज़म होता है और अंदर जाकर जज़्ब बदन हो जाता है और रूह को मनव्वर करने का ज़रिया बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके असर महसूस किया, क्योंकि खाना खाने के बाद ना तो मुझे बदहज़मी हुई और ना मुझे कोई तकलीफ़ हुई। फिर खाना खाने के बाद इशा की नमाज़ से फ़ारिग होकर जब मैं इस कमरे में पहुंचा जहां आपने मेरे लिए आराम का इंतज़ाम किया था, वहाँ जाकर तो मेरी हालत ही बदली हुई थी, और सोने को और आराम करने को मेरी तबीयत चाह ही नहीं रही थी। अगरचे मैं सफ़र करके आया था, मगर इस खाने में इतनी ग़िज़ायत और तवानाई थी कि मेरी थकान भी ख़त्म हो गई और सुस्ती भी जाती रही, और जब मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे नींद ना आई, लिहाजा मैं लेटा रहा और लेटे लेटे कुरान और हदीस में गौर करता रहा। हत्ता कि पूरी रात गौर व फ़िक्र करते हुए गुजर गई, और उसी रात मैंने कुरान और हदीस से 100 मसाइल का हल तलाश कर लिया, और वो मसाइल ऐसे थे जो इससे पहले कभी मेरे जहन में ना आए हों, ना उनकी तरफ मेरा कभी ख्याल गया हो। लेकिन जब आज की रात मैंने गौर किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुरान और हदीस के अल्लूम और असरात मेरे सामने खुले हुए हैं। तमाम मसाइल की तफसील और जवाबात मेरे जहन में आते चले जा रहे थे, और सुबह तक मैं मसाइल का हल जानता रहा। ऐसी हालत में सुबह हो गई, और ये सब आपके खाने का असर था जो रात भर मैंने महसूस किया। इसीलिए तहज्जुद के वक्त ना तो लोटा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आई और ना मसवा करने की ज़रूरत पेश आई, और वही ईशा का वज़ू मेरे लिए फजर में काम आया। ये सुनकर हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अपने वालों को हकीकत हाल बताई, और जो लोग उनके बारे में गलत किस्म की बातें कर रहे थे उनसे कहा कि तुम इनके शान में गुस्ताखी की, लिहाजा इनसे माफ़ी मांगो।